ہائی فرینڈز، میں ہوں پروفیسر ممتاز علی اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو کلاسیکل ٹریجڈی ہے، جو ارسطاٹل کا کانسیپٹ آف ٹریجڈی تھا، گریک کانسیپٹ آف ٹریجڈی، اور جو ماڈرن بلکہ جو شیکسپیئر کا کانسیپٹ آف ٹریجڈی ہے، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ مطلب کہ شیکسپیئر نے کوئی چیزیں وہاں سے لی ہیں یا نہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے، کہاں یہ ڈفر کرتے ہیں، کہاں یہ ایک جیسے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں ان دونوں کے آپس میں کمپیریزن آپ کو بتاؤں، آپ میرے چینل پہ جا کے اس کی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو نئی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آئے۔ تو آئے اب چلتے ہیں اس کی طرف کہ میں آپ کو ایک کمپیریزن اسٹڈی کرنے جا رہا ہوں کہ گریک جو کانسیپٹ آف ٹریجڈی ہے، جو ارسطاٹل کا کانسیپٹ آف ٹریجڈی ہے، تبریزا جس کے مطابق سوفوکلیز نے ایڈیپس ریکس لکھا، اور پھر جو شیکسپیئر کا کانسیپٹ آف ٹریجڈی ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ جو ٹچ سٹون ہے، یعنی جو جب بھی آپ ٹریجڈی کی بات کرتے ہیں تو ماڈرن ٹریجڈی کی بات کریں یا کلاسیکل کی ٹریجڈی کی بات کریں یا رناساں کی ٹریجڈی کی بات ہو، ٹریجڈی کی جب بھی بات ہوگی یہ جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ پوئٹکس آتا ہے، ارسطاٹل کا کانسیپٹ آف ٹریجڈی آتا ہے۔ اب یہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہے، باقاعدہ پوری موجود ہے۔ تو اب جو گریک ٹریجڈی میں سب سے پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو ہے سینٹرل کریکٹر، یعنی ایک کریکٹر ہوتا ہے، ساری کی ساری کہانی اس کے گرد گھومتی ہے۔ جیسے آپ ایڈیپس ریکس لے لیں تو ساری کہانی اس کے گرد گھومتی ہے، تو شیکسپیئر کے اندر بھی یہی پایا جاتا ہے کہ اس کی کہانی میں بھی ایک سینٹرل کریکٹر ہوتا ہے اور وہ ساری کہانی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اب جیسے ہیملیٹ ہے، ساری کہانی اس کے گرد گھومتی ہے، کنگ لیئر ہے اس کے گرد گھومتی ہے، اس کے علاوہ میکبیتھ ہے، اوتھیلو ہے، تو یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے یہ سینٹرل فگرز ہیں۔ یعنی دونوں میں سملیرٹی یہ ہے کہ ایک سینٹرل فگر ہوتی ہے، کلاسیکل میں بھی اور شیکسپیئر کی ٹریجڈی میں بھی۔ پھر دوسرے یہ ہے کہ جو کلاسیکل ہیروز ہیں یا کلاسیکل کنسیپٹ ہے اس میں وہ رینون پرسن ہوتا ہے، بہت مشہور آدمی ہوتا ہے، یعنی لافٹی فگر ہوتی ہے، کسی اپر کلاس فیملی سے ہوتا ہے، بادشاہ ہو سکتا ہے، جنرل ہو سکتا ہے، تو پرنس ہو سکتا ہے، یعنی اس کی برتھ بھی رائل ہوتی ہے، وہ عام بندہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہاں کا کنسیپٹ تھا۔ تو شیکسپیئر کے بھی آپ ٹریجڈیز دیکھ لیں، اس میں جو کنگ لیئر ہے وہ بادشاہ ہے، ہیملیٹ جو ہے وہ پرنس ہے، اوتھیلو وہ جنرل ہے، میکبیتھ ہے۔ اچھا، یہ سارے لوگ بھی عام لوگ نہیں ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کے اندر ایک سیملیرٹی پائی جاتی ہے کہ اس کے ہیرو بھی لافٹی فگر ہیں، اس کے ہیرو بھی لافٹی فگر ہوتے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ کلاسیکل ٹریجڈی میں کہ فال آف ہیرو، کہ ہیرو کا جو ہے نا وہ ضرور کوئی نہ کوئی فال ہوتا ہے، اور جو شیکسپیئر کی ٹریجڈی ہے اس کے اندر بھی اس ہیرو کا فال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فال فرام ہیپینس ٹو میزری، خوشی سے دکھ کی طرف اس کی کہانی ہوتی ہے۔ پھر جو کلاسیکل ٹریجڈی میں جو ہیرو کا فال ہے وہ کسی ہمارشا کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی ٹریجک فلاح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جیسے ایڈیپس کا جو ہے وہ ٹریجک فلاح اگر دیکھیں تو وہ بہت زیادہ اس کی جو ہے کیوریاسٹی ہے بہت زیادہ، اس کے اندر وہ پراؤڈ ہے، اس کے اندر پراؤڈ ہے بہت زیادہ، وہ پرائڈ پایا جاتا ہے، اس کے اندر ریش بھی ہے۔ تو اگر آپ شیکسپیئر کی طرف آئیں تو اس کے جو ہیرو ہے ان کا بھی ڈاؤن فال کسی اس کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو آپ ہمارشا کہتے ہیں۔ جیسے ہیملیٹ ہے تو وہ ان ایکشن ہے اس کے اندر، کنگ لیئر ہے تو انڈیسیژن ہے، اوتھیلو ہے تو اس کے اندر جیلسی ہے، میکبیتھ ہے تو والٹنگ ایمبیشن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں بھی پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے اندر جو گریک کانسیپٹ آف ٹریجڈی تھا جو ارسطاٹل کا، اس میں سنگل پلاٹ ہوتا ہے اور اس میں اندر لاجیکل بگننگ مڈل اینڈ اینڈ، یعنی ایک مکمل پورا نا سسٹم ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس کے اندر سیورل پلاٹس اس کے اندر پائے جاتے ہیں، پلاٹس کے اندر بھی پلاٹ ہوتے ہیں۔ پھر یہ گریک ٹریجڈی میں کورس ہوتا تھا جس میں کچھ کریکٹرز آتے ہیں، اسٹیج پر آتے ہیں، ان کو بھی بلکہ ڈرامے کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اور وہاں آنے کے بعد وہ ایسے ہی چلتے چلتے کچھ پیش کرتے ہیں، شاید وہ ڈرامے کے ایکشن پر آنے والے پر یا ہو چکا اس پر کرٹیسزم کرتے ہیں۔ لیکن جو شیکسپیئرین ٹریجڈی ہے اس کے اندر انہوں نے کامک سین کے ساتھ اس کو ریپلیس کر دیا کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی ٹریجڈی کے اندر کوئی کامیڈی کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے۔ پھر جو گریک کانسیپٹ آف ٹریجڈی اس میں ریکگنیشن ہوتی ہے کہ ایک ہی جو کریکٹر ہے جو ہیرو ہے اس کو پہلے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، نہ سچویشن کے بارے میں نہ اپنے بارے میں، پھر بعد میں اس کو سچویشن کا بھی پتہ لگتا ہے، اپنے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ جیسے ایڈیپس کو پہلے کچھ نہیں پتا سچویشن کا، بعد میں اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں وہ پیدا ہوا، کہاں وہ پلا بڑا، کس کا وہ بیٹا ہے، اور اس نے باپ کو کیوں مارا، ماں سے شادی کیوں کو اپنے بچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سیلف اویئرنیس آتی ہے، سیلف نالج آتا ہے۔ لیکن شیکسپیئر کے کریکٹرز میں اس کے جو ہمیشہ سے ایسے نہیں ہوتا
کہ ہوتا ہے ان کو کچھ حد تک تو چیزیں سمجھ آتی ہے، لیکن ہمیشہ اس کے سارے کریکٹرز کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی کہ وہ سیلف نالج جو ہے وہ لے سکے۔ پھر گریک ٹریجڈی میں یہ تھا کہ ڈیتھ ہوتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیتھ ضروری نہیں ہے لیکن ہو جاتی تھی، اور پھر ریورسل آف فارچون ہوتا ہے کہ اس کا ساری کی ساری جو اس کی زندگی ہے وہ ایک نئے ٹرن لے لیتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ اکثر شیکسپیئر کے اندر یہ ٹریجک ڈیتھ پائی جاتی ہے۔ اس کے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسٹیج پر بہت ساری ڈیڈ باڈیز پڑی ہوتی ہیں جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو، اور اس کے زیادہ ہیرو جو ہیں وہ سارے مر جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر گریک ٹریجڈی میں یونٹیز آف ٹائم، پلیس اور ایکشن وہ بھی تھا، لیکن اس نے شیکسپیئر نے ان کو فالو کرنے کی کوشش نہیں۔ جیسے گریک کہتے تھے کہ ٹائم سپین ہونا چاہیے 24 آورز ہونے چاہیے، جیسے ون روٹیشن آف دا سن، اور اسپیس جو ہے وہ اور جو ایکشن ہے وہ ایک جگہ ہی کچھ خاص ٹائم ہونا چاہیے اس کا، تو یہ اس کے اندر یہ نہیں پایا جاتا ہے، شیکسپیئر نے اس کو فالو نہیں کیا۔ پھر جو گریک کانسیپٹ آف ٹریجڈی تھا وہ تھیوسینٹرک ویژن تھا ان کا، مطلب یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہیرو جو ہے وہ بڑا آدمی ہونا چاہیے، جیسے بادشاہ ہے تو بادشاہ کا ڈاؤن فال سب کا ڈاؤن فال ہوگا، کیونکہ بادشاہ کو اللہ پاک نے جو گاڈ ہے انہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے سب کے اوپر۔ تو وہ تھیوسینٹرک کا مطلب یہ گریک جو ٹریجڈی تھی وہ زیادہ تر مذہبی، یعنی سب سے پہلی جو ٹریجڈی لکھی گئی ہے جو گریک ڈرامہ ہے وہ مذہبی ڈرامہ تھا، وہ ٹوٹلی مذہبی تھی۔ وہاں پر فیٹ کا رول ہے، گارڈز کا رول ہے، اور جو جن کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے انہوں نے بولنا بھی نہیں ہے۔ لیکن آگے آپ چلے آئیں اس کی طرف جب آپ آتے ہیں تو اس کا جو ہے یہ اینتھروپوسینٹرک ہے، اور اینتھروپوسینٹرک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مین سینٹرڈ ہے، مین سینٹرڈ ہے، یعنی ساری کہانی جو ہے اس میں جو گاڈ کی انوالومنٹ کم ہے، میٹا فزیکل فورسز، لیکن گاڈ کی انوالومنٹ کم ہے انسان کی اپنی۔ جیسے گریک میں چلے جائیں تو وہاں پر وہ کہتے تھے کہ آپ کی جو فیٹ از ایوری تھنگ، آپ کی جو یعنی ڈیسٹنی از کریکٹر، آپ کی قسمت میں جو کچھ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ کریکٹر از ڈیسٹنی، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اینتھروپوسینٹرک ہے، مین کہ یہ مین سینٹرڈ ہے، کیونکہ رناسا میں یہی تھا کہ انسان جو ہے وہ مین سینٹرڈ، مین کہ ہر چیز جو ہے مین جو ہے وہ اس کا کرائٹیریا تمام چیزوں کو سمجھنے کا، تو یہ جو کہ مین سینٹرڈ تھی لہذا اس کے لیے یہ تھا کہ کریکٹر از ڈیسٹنی، کہ بہت ساری حد تک شیکسپیئر کے ہاں یہ ملتا ہے کہ کریکٹر بہت ساری کچھ ان سین فورسز ہیں، جیسے اس کے اندر وچز بھی ہیں، گوسٹ بھی ہے، اب وہ ان کی انوالومنٹ ہے کسی وجہ سے تھی، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں شو کیا کہ پورے کا پورا کہ کریکٹر جو ہے وہ کسی فورسز کے ہاتھوں میں ہے، بہت سارا اس کو وہ خود بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ جو ہماشا کا کنسیپٹ بھی پایا جاتا ہے، ہماشا وہی ہوتا ہے جس کو آپ ٹریجک فلاح کہتے ہیں، گریک ٹریجڈی میں یہ اس کا ٹریجک فلاح ہوتا تھا، اور جو ماڈرن ٹریجڈی ہے اس کے اندر اس کا جو ہے وہ ٹریجک فلاح ابھی بھی اس کے اندر شیکسپیئر کے پاس بھی ٹریجک فلاح پایا جاتا ہے، جیسے اس کا بھی ٹریجک فلاح ہے، اس کا بھی کوئی ہماشا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایرر آف ججمنٹ بھی کہتے ہیں، اور جو ماڈرن شیکسپیئر ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو جو مکمل مذہبی تھا تو اس کے اندر بھی تھوڑا بہت مذہبی ٹچ تو ملتا ہی ہے، وہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ وہ کانسیپٹس ہیں کہ جو کلاسیکل ٹریجڈی اور اس کی ٹریجڈی کے درمیان فرق ہے، کہ وہاں سے بھی اس نے کچھ چیزیں لینے کی کوشش کی ہے۔ اب جیسے وہاں ان کی ٹریجڈی دیکھیں تو وہ بہت زیادہ زور دیتے تھے کیتھارسس پر، کہ کیتھارسس ہو جاتا ہے گریک ٹریجڈی کا جو آؤٹ کم تھا، لیکن یعنی اور پیٹی اور فیئر اراؤز ہوئے تو پھر اس کے بعد کیتھارسس ہو گیا، ان کا پرگیشن ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ہے شیکسپیئر میں جائیں تو یہاں پر کیتھارسس کیا، اس کے اندر وہ والا آپ کو چیزیں ملیں گی جس کو کہتے ہیں ٹریجک ویسٹ کہتے ہیں، پوئٹک جسٹس نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے لیکن ان کی اپنی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ ان کے بجائے ہیرو کی بجائے بندہ کسی اور بندے کے لیے شاید کئی دفعہ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو کہ ہے۔ اب اس کے اندر بھی پیٹی بھی کئی دفعہ ہوتی ہے، ہمیں کچھ کریکٹرز کے لیے فیئر بھی ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا کیتھارسس کا یہ فنکشن نہیں پایا جاتا جس طرح گریک ٹریجڈی میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دونوں کے درمیان کامن پائی جاتی ہیں۔ اب جب بھی شیکسپیئر کی ٹریجڈی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ گریک کو ذہن میں رکھ کے تو اس کے ساتھ اس کو سمجھیے گا، اور یہ ساری آپ جب چیزیں سمجھیں گے تو آپ کے لیے شیکسپیئر کو سمجھنا مشکل نہیں رہ جاتا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور سوال کو پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔